فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، آپ جب کوئی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لا يصعد منه شيء، اس میں سے کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، حتی تصلی علی نبیک، جب تک کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف نہ پڑھیں۔ تو محبت سے ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ لفظ القرآن، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی الاتقان شریف میں فرماتے ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ القرآن ہے، یہ لفظ کسی دوسرے سے لیا گیا ہے یا یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں تھوڑا اس لیے بریف رکھوں گا اس کو چھوٹا سا، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ القرآن ہے یہ اتارا ہی ایسے گیا ہے اور یہ لفظ ہی قرآن ہے کہ یہ کسی بھی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا، اور یہ قرآن لفظ جو ہے خصوصاً صرف اور صرف کتاب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، کسی اور کتاب کے لیے یہ نہیں بولا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے لفظ سے یہ لیا گیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول ہے۔ اب قرآن پاک کی شان آپ مختلف محافل میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں اپنی محافل۔ قرآن پاک آپ ایک روایت سنتے ہیں جی کہ ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آیا کہ جب ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ہم کیا وہ لفظ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں؟ یہ مین چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے عربک میں، اس کو کہتے ہیں تجوید، ٹھیک ہے؟ تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسے اس کا جنرل جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو نکھارنا، حسن پیدا کرنا۔ تو جب یہ تجوید لفظ قرآن پاک کے ساتھ جب اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو احسن طریقے سے، حسن طریقے سے پڑھنا، جس طرح عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ جسے روایت میں ہے کہ اقرأ القرآن بلغت العرب، کہ قرآن پاک کو پڑھو جس طرح کے عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو جس طرح کا طریقہ ہے آج کے دور میں اردو کے انداز میں پڑھنا، یہ مجہول طریقہ کہلاتا ہے۔ مجہول کا مطلب یہ کہ اس طرح آپ جب وظائف پڑھتے ہیں، بڑے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، ہمارے وظائف کا کیوں کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہم الفاظ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے۔ تو جو لفظ اس کا مطلب شریعت میں کچھ تھا، آپ نے جب اس کو غلط طریقے سے بول دیا، اب مطلب بدل گیا، تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے آپ کے وظائف کام نہیں کرتے۔ کتنے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ ذکر میں بھی اللہ کا لفظ بھی ٹھیک نہیں بولتے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بے شک ساری رات لگے رہیں، جب تک آپ تلفظ ٹھیک نہیں کریں گے آپ کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قرآن سے ہی تمام علوم لیے جاتے ہیں جیسے صرف، نحو وغیرہ، فقہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تجوید ہے یہ بھی ان علوم میں سے ایک علم ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد ہی آپ دوسرے علوم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرات فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب آپ کی اگر قرات ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا ایک فرض رہ گیا، اور جب نماز میں ایک فرض بھی رہ جائے، جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی، وہ نماز آپ کو لوٹانی پڑتی ہے۔ اسی لیے کم سے کم جو تجوید کا مثلا ایک کرائٹیریا ہے کہ کتنی کم سے کم اس کو سیکھا جائے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے
آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، کہ ایک لفظ دوسرے سے کلیئرلی ممتاز ہو. جیسے سین صاد آپ ان کو ایک طریقے سے ہی پڑھ دیں گے تو وہ لفظ تو مختلف ہے، لیکن آپ نے ان کو ایک ہی انداز میں پڑھ دیا تو مطلب بدل جاتا ہے. کہ جہاں پہ آپ نے سین کی ادائیگی کرنی تھی آپ صاد کے ساتھ پڑھ دیتے. ٹھیک ہے، ہمیں ٹینشنیں ہوتی ہیں بڑی ہیں، رزق کی ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، فیملی پرابلمز ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. لیکن اگر آپ ایک اپنا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا بھی بنائے، روزانہ آدھا گھنٹہ بھی نکالیں، تو آپ آسانی کے ساتھ کچھ لمحے یا کچھ وقت کے اندر آدھا گھنٹہ بھی روزانہ دے کر اپنے قرآن کے جو تلفظ ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ منیمم فرض لیول آپ کو میں بتا رہا ہوں تجوید سیکھنے کا. منیمم فرض جو ہے، اس کو بھی جو نہیں سیکھتا تو امام جزری فرماتے ہیں کہ وہ آثم، وہ بندہ گناہ گار ہے جو اس کو بھی نہیں سیکھتا. تو یہ کم سے کم آپ تجوید کا لیول جب سیکھنا ہے تو الفاظ کی جو درستگی ہے، ادائیگی ہے، یہ ہر مسلمان، ہر مکلف پر فرض عین ہے. یہ جنازے کی طرح فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے. آپ اپنی نماز اپنی پڑھو گے، آپ کے بہاف پہ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے کہ تجوید بھی فرض عین ہوئی نا، کہ نماز وہ صرف حج کے لیے ہے، حج بدل. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن پاک کو اچھے انداز سے نہیں پڑھتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہے. فلیس منی جب حدیث میں بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ لائے ہیں اس طریقے کے وہ خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمارے کتنے ہی معاملات روزمرہ کے سنت کے خلاف ہوتے ہیں. ہمارا بیٹھنا، بولنا، کھانا پینا سنت کے خلاف ہے. آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا پھر وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ ایسی بات نہیں ہوتی. یہ فلیسا منی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہا. پھر لکل شیء حلیہ، کہ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے. وحلیۃ القرآن، اور قرآن کا جو زیور ہے حسن الصوت، اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا. بدقسمتی سے ہم لوگ نعتوں کی طرف